یہ تھے جناب محترم دنیا انعت کا عظیم نام، عظیم آواز بابا انعت جناب محترم الحاج محمد شہزاد ناگی صاحب، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے، اور اپنے خصوصی انداز کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ خوبصورت آواز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے۔ آج کی اس بزم میں آخری دو اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اور کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا اپنے ڈھب کا بس یہ منظر ایک ہے، اپنے ڈھب کا بس یہ منظر ایک ہے، 5 تن ہے اور چادر ایک، واہ اپنے ڈھب کا بس وحید الحسن ہاشمی بٹ صاحب، وحید الحسن ہاشمی، اپنے ڈھب کا بس یہ منظر ایک ہے، 5 تن ہے اور چادر، یہ 5 تن کی بات کریں اور ایک علی پاک کا ہے، انگڑائی لے رہی ہے زمین غدیر خم، آپ کی نظر جس دن نیاز پانی علی علی میں بھی کھانی ہے، انگڑائی لے رہی ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں، انگڑائی لے رہی ہے زمین غدیر خم، یہ زلزلہ نہیں ہے علی کا شباب ہے، انگڑائی لے رہی ہے زمین غدیر خم، یہ زلزلہ نہیں ہے علی کا شباب ہے، اور کیا ہے علی، یہ نطق پیغمبر بتائے گا، کیا ہے علی، یہ نطق پیغمبر بتائے گا، توجہ، کیا ہے علی، یہ نطق پیغمبر بتائے گا، دریا کا سارا زور سمندر بتائے گا، واہ 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 واہ، اور آگے حضرت صاحب علی آئے خدا کے فضل سے دستے پیغمبر میں، علی آئے خدا کے فضل سے دستے پیغمبر میں، ولایت کا گرا دریا نبوت کے سمندر میں، واہ واہ واہ، ولایت کا گرا دریا نبوت کے سمندر، آپ میں حائل ہو رہا ہوں، آپ میں نہیں بلا تاخیر و تمہید میں اپنے ایوان سے دعوت خطاب دے رہا ہوں علمی دینی فکری شخصیت جناب محترم حضرت علامہ قاری غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب کو، اور آپ بابا جی شیخ الحدیث جناب محترم خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے شاگرد رشید ہیں، 2 سال کا عرصہ آپ نے ان کی شاگردی میں گزارا ہے، دعا ہے رب کائنات بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں اور ہماری اصلاح و تربیت فرمائیں۔ ان کا استقبال نعروں کی صورت میں نعرہ تکبیر، توجہ کرو میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، میں وہ سنی ہوں زمین قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد للہ الذی انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم
الذي نزل الفرقان على محمد المصطفى والمرتضى والمجتبى بسيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے. دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے. دستے طلب بڑھا دیا دستے عطا کے سامنے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. میری ہی جھولی تنگ تھی تیرے یہاں کمی نہیں. میری ہی جھولی تنگ تھی تیرے یہاں کمی نہیں. حضرات محترم، میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بڑا دل خوش ہوا کہ جناب میزبان محفل جناب محترم شاہد احمد خان صاحب فاروقی اور خصوصی کوشش اور محبت جناب الحاج شہزاد ناگی صاحب، اور جن کی سرپرستی میں، جن کی روحانیت میں یہ محفل سجی ہوئی ہے، میری مراد پیر طریقت حضرت پیر سید محمد فاروق شاہ صاحب. یہ ان کی نگاہ فیض سے بحمد اللہ تعالی آج سب پھولوں نے اپنی اپنی مہک دی ہے. بندہ نچیز کو بھی حاضری کا شرف ملا ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں اور علماء کا غلام ہوں، ان کا خدمت گزار ہوں، اور خصوصاً جو حضور کے ثنا خوان ہیں یہ میرے سر کا تاج ہیں. خوشی ہوتی ہے اس دور کے اندر کہ آج کا جو دور جا رہا ہے، ہر طرف سے فتنے، فساد، فحاشی. اگر کوئی جوان رسول اللہ کی بات کرتا ہے یا رسول اللہ کی نعت پڑھتا ہے، میرے نزدیک وہ مہان شخص ہے، بڑا عظیم شخص ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی نعت گوئی کر رہا ہے. اس گئے گزرے دور کے اندر کہ ہر طرف میڈیا ہے، ہر طرف کیبل ہے، نیٹ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ حضور کی محبت لے کر کسی بھی انداز میں آ کر تو حضور کی ثنا خوانی کرتا ہے تو بہت اچھا ہے. اس کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کے گھر کے اندر حضور کا کوئی نہ کوئی ثنا خوان موجود ہے.
تو انہی کے دم سے رونق ہے، یقین جانے، انہی کے دم سے رونق ہے۔ خطیب جب بیان کرتا ہے اس سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر ثنا خوانی ہوتی ہے، پھر جا کر، یعنی یہ کہ تمہید ہے، یہ سمجھ لیں کہ آپ نے رونق بنائی ہے تو پھر بندہ نچیز کو بولنے کا موقع ملا ہے۔ اور قبلہ شاہ صاحب، یہ ان کی جو محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ بیٹھا تھا، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ کی جو کنڈیشن ہے نا طبیعت کی ناسازی کی، اگر آپ یہ کام نہ کرتے، اللہ آپ سے یہ کام نہ لیتا، ممکن تھا کہ آپ بیڈ پہ ہی رہتے، لیکن میرے اللہ نے آپ سے یہ کام لینا ہے تو اللہ نے آپ کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے، حشاش بشاش رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، کیونکہ جو عشق مصطفیٰ ہے نا، جو دین کی محبت ہے اور محبت مصطفیٰ ہے، یہ انسان کے جب یہ ہو جاتی ہے نا، یعنی محبت مصطفیٰ، تو کوئی بیماری پھر اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو عاشق ہوتے ہیں نا، عاشق، وہ پھر جب عشق کرتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں، پھر ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ اور تاریخ کے اندر زندہ مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جب رسول اللہ سے عشق ہوا ہے، آقا سے پیار ہوا ہے، تو پھر کیا کچھ نہیں ان کی ذات پر ہوا، سب کچھ ہوا ہے۔ انہیں گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کی زبان پر انگارے رکھے گئے، انہیں گرم ریت پر لٹایا گیا، کیا کچھ نہیں اس عاشق صادق سے ہوا۔ جب پیغام مصطفیٰ آتا ہے، محبوب نامہ آتا ہے کہ تجھے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ کلمہ پڑھا کر، میرا نام آہستہ لے، یہ ظالم تجھ پر تشدد کر رہا ہے، ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ تو جب عاشق نے یہ سنا کہ میرے محبوب نے مجھے یاد کیا ہے، جب عاشق نے سنا کہ میرے معشوق نے مجھے یاد رکھا ہے، پیغام بھیجا ہے، تو وجد میں آ کر پھر زور سے رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر پرواہ نہیں کی ہے۔ تو پھر اس عاشق کو مقام کیا ملا کہ جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر انہیں لے کر آتے ہیں تو وہ بیٹھنے لگتے ہیں اس مقام پر جہاں جوتیاں پڑی تھیں، جہاں وہاں بیٹھنے لگے، پیچھے بیٹھنے لگے۔ میرے آقا نے کہا کہ بلال آگے آؤ، بلال آگے آؤ۔ تو میرے پیغمبر اٹھے، میرے آقا نے بلال کو سینے سے لگایا، اور بلال رو رہے تھے، کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، میں نے سوچا نہیں تھا کبھی آقا بھی غلام کو سینے سے لگاتا ہے۔ ہم جوتی اٹھا لیتے تھے نا اپنے آقا کی تو وہ ہمیں مارتا تھا کہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تو نے میری جوتی کو ہاتھ لگایا ہے، تیرا یہ بھی معیار نہیں ہے۔ تو آپ تو پوری کائنات کے آقا ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا اپنے پاس، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی حیران تھے کہ جو سید الانبیاء ہے، جو پوری کائنات کا آقا و مولا ہے، وہ مجھے پاس بٹھا رہا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کبھی غلاموں کو آقا بھی پاس بٹھایا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے شاہد بھائی یہ آقا کا عشق اور محبت لے کر چلے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے آقا کی جو رحمت ہے، بطور رحمت یہ تشریف لائے ہیں، یہ پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ میرے آقا ہر ایک کے لیے، چاہے وہ رسول اللہ کو مانتا ہے یا نہیں، سب کے لیے میرے رسول رحمت بن کر آئے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ رحمت کا فائدہ صرف دنیا میں اٹھائے گا۔ کافر جو ہے وہ رحمت کا فائدہ صرف دنیا میں اٹھائے گا۔ اب دیکھیے، پہلے یہ ہوتا تھا، اگر کوئی گناہ کرتا تھا، کوئی زنا کرتا تھا، اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا
کہ اس نے فلاں زنا کیا ہے، فلاں جرم کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ کتنی چوریاں کرتے ہیں کافر، کتنی چوریاں کرتے ہیں مسلمان، کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کسی کے دروازے پر نہیں لکھا گیا یہ رسول اللہ کی رحمت کاملہ کا صدقہ ہے، میرے آقا کی رحمت کا صدقہ ہے۔ تو کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، مسلمان بھی فائدہ، کافر کو فائدہ صرف دنیا میں ہے اور مسلمان کو فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور پھر رحمت کا جو یہ لفظ ہے یہ اسم مصدر ہے، اگر اس کو اسم فاعل کے معنی میں لیں اس کا معنی ہوتا ہے رحیم، اس کا معنی ہوتا ہے رحیم، راحم، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر راحم کہا جائے یعنی رحم کرنے والا، تو میرے آقا پورے جہان، تمام جہانوں کے لیے رحمت کرنے والے ہیں۔ اس میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، یہ سب پر میرے آقا رحمت کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کوئی ایسا ٹائم ہے کہ جس وقت کے اندر کوئی رسول اللہ سے رحمت کی امید نہ رکھتا ہو؟ کوئی ایسا وقت ہے کہ رات کے وقت بھئی رحمت نہیں ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کوئی رات کو فریاد کر رہا ہے، کوئی دن کو کر رہا ہے، کوئی دوپہر کو کر رہا ہے، اور پھر ضروری ہے کہ جو رحم کرنے والا ہو وہ سویا نہ ہو، وہ جاگتا ہو۔ رحم کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے، وہ شرط ہے، لازم ہے کہ وہ جاگتا ہے۔ اور میرے رسول کا مقام یہ ہے، امام بخاری نے ذکر کیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر کوئی بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، مہربانی کی، رحمت کی، کرم کی، فضل کی، عنایات کی، تو میرے آقا سنتے ہیں۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے، اگر اس کا معنی یہ کیا جائے، اگر اس میں مصدر کو مفعول کے معنی میں بھی کیا جائے، تو اس کا معنی ہوگا کہ جس پر اللہ بار بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، جس پر اللہ اپنی بار بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، صبح و شام اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ہی رسول نہیں ہے، انسانوں پر ہی رحم و کرم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ میرے آقا تو حیوانات پر بھی کرم کرنے والے ہیں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں ایک حدیث سنا کر آپ کے سامنے پھر اجازت چاہوں گا۔ باتیں تو سرکار کی بہت ہیں، ساری رات گزر جائے گی۔ جس طرح کہ حضرت صاحب نے کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے، کتنی زبانیں آئیں، وہ گفتگو کرتے رہیں، کتنے ہاتھ اپنی قلم سے رسول اللہ کی تعریف کرتے رہے، سب چلے گئے، لیکن رسول اللہ کی تعریف ابھی باقی ہے، ابھی رسول اللہ کی تعریف ہے۔ اور پھر لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ آپ کی تو تعریف کما حق، جس طرح آپ کا حق ہے، جس طرح آپ کا سٹیٹس ہے، جس طرح آپ کا معیار ہے، ویسے تعریف تو ہم سے ممکن ہی نہیں ہے۔ بس اتنا کہہ دیں گے، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ اگر خدا کے بعد کوئی بلند اور مقام والی ہستی ہے تو وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک جو ہے میں آپ کے سامنے، ہرنی کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے۔ ہرنی کا جو واقعہ، رسول اللہ ہرنی کو چھڑاتے ہیں، تو آج انشاءاللہ آپ کو مکمل حدیث بیان کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن یہ جو میں حدیث حضرت زید ابن ارقم کی جو روایت بیان کروں یہ مکمل ہے۔ یہ القول البدی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، تو ہم ایک مقام سے گزرے، ایک خیمہ کے باہر ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، شکاری کے شکار میں ہے۔ جب رسول اللہ کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا اغثنی یا رسول اللہ،
توجہ ہے نا. اس نے کہا اغثنی یا رسول اللہ، میری مدد فرمائیے اے اللہ کے رسول. اسے کیسے پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ کس نے بتایا؟ کس مدرسے میں پڑھا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ آج اتنے بڑے مدارس میں پڑھ کر بھی رسول اللہ کی پہچان نہیں ہے. بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے مرکز ہیں، یہ توحید کا مرکز ہے، یہ فلاں کا مرکز ہے، لیکن جب رسول اللہ کی پہچان نہیں ہے، رسول اللہ کی قدر نہیں ہے، ایک ہرنی کہہ رہی ہے اغثنی یا رسول اللہ، میری مدد فرمائیے. وہاں سے ذرا توجہ کرے، وہاں سے کئی لوگ گزرے ہوں گے، آپ سے پہلے بھی گزرے ہوں گے کہ صرف رسول اللہ ہی گزرے تھے، پہلے بھی گزرے ہوں گے، لیکن اس کو پتہ تھا یہ بھی رسول نہیں ہے، یہ بھی رسول نہیں ہے، یہ بھی رسول نہیں ہے، یہ رسول ہے، یہ پوری کائنات کا رسول ہے. میرے آقا نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ نے فرمایا میں تو ساری مخلوق کے لیے، سب کے لیے رسول. اللہ نے کہا قل انی رسول، آپ فرما دیجئے میرے حبیب میں تو سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. ہرنی نے کہا غثنی یا رسول اللہ. حضرت زید ابن ارقم بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہرنی عربی میں کلام کر رہی ہے، یہ ہرنی جو ہے عربی میں کلام کر رہی. میرے آقا قریب ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس شکاری نے مجھے اپنی جال میں پھنسا رکھا ہے، تو مہربانی فرمائیے کہ اگر آپ میری ضمانت دے دیں، میرے چھوٹے بچے ہیں، میں نے دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. میرے آقا نے فرمایا اچھا. یہ بات اعرابی سن رہا تھا، وہ شکاری سن رہا تھا. اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں آئے گی، یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ شکار نکلا ہوا پھندے سے واپس آ جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس ہرنی نے بھلا کیا جواب دیا؟ ذرا توجہ فرمائیں. حضرت زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس شخص کی طرح لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا نام پڑھا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. مجھے اس شخص کی طرح لعنت ہو، مجھ پر لعنت ہو اس شخص کی طرح جس کے سامنے آپ کا نام گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے. یہ تعلیم کس نے دی تھی؟ وہ کس مدرسے میں پڑھی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جانوروں کو بھی رسول اللہ کی قدر اور پہچان عطا فرما سکتا ہے. یہاں میں ایک ضمناً ایک بات کرتا ہوں. حضرت سفینہ جا رہے تھے جنگل میں، تو سامنے شیر آ گیا. شیر بھوکھا تھا اور بھاگتا ہوا آیا، تو آپ نے دیکھا کہ شیر کے تیور بدلے ہوئے ہیں. تو جب قریب آیا تو آپ نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر ذرا دھیان سے آنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تو وہ پہچان گیا کہ یہ وہ جو خون خوار اور کھانے کے ارادے سے آیا، وہی آ کر حضرت کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آ جاؤں گی، آپ بے فکر ہو جائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے، میں ادھر ٹھہرتا ہوں. تو یہ دودھ پلا کر آ جاتی ہے. میرے آقا ٹھہرے رہے. جب وہ دودھ پلا کر واپس آئی، اور دیگر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بچے بھی ساتھ چلے آئے. اس میں نہیں ہے جو روایت کر رہا ہوں حضرت زید ابن ارقم کی، ویسے دیگر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بچے بھی، ہرنی کے بچے بھی ساتھ چلے آئے. اور جب اس شخص نے یہ ماجرا دیکھا، جب اس شکاری نے یہ حال دیکھا کہ ان کے کہنے پر ان سے وعدہ کر گئی کہ یہ واپس آ گئی، یہ ہرنی اس کا تو کام تھا کہ بھاگ جاتی پھر واپس نہ آتی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کر، اب یہ ہرنی تیرے پاس آ گئی ہے، اب اسے چھوڑ دے، جو اس کی قیمت ہے میرے سے لے لے، جو قیمت ہے میرے سے لے لے. دیکھیں یہ اس نے نبی سے وعدہ وفا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب اسے آزاد کر دے. ایسے ہی ہمارا حال ہوگا بروز قیامت. اگر آج ہم رسول اللہ سے وفاداری کریں گے تو بروز قیامت ہمیں بھی آزادی مل جائے گی.
اسی طرح ہمیں آزادی مل جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ اس کی قیمت نہیں لوں گا، میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں یہ ہرنی۔ میرے آقا نے اس ہرنی کو پکڑا، کہا کہ جا تو آج کے بعد آزاد ہے۔ وہ چلتی جا رہی تھی، ذرا توجہ فرمائے، حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں مجھے خدا کی ذات کی قسم ہے، اور وہ چلتی جا رہی تھی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگلی بات سنیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ جب وہ چلی گئی تو تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اور یہ حکم نامہ جاری فرمایا ہے کہ جتنی یہ ہرنی اپنی بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ کی امت سے محبت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کی امت سے محبت کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے حضرت جبریل امین کے ذریعے فرمایا ہے میرے حبیب، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، بروز قیامت جس طرح اس ہرنی نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا اور آپ نے اسے آزاد کر دیا، اسی طرح بروز قیامت میں آپ کی گناہ گار امت آپ کے سپرد کر دوں گا، جس طرح چاہیے گا اسی طرح کر لیجئے گا۔ تو میرے آقا تو پوری کائنات کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا تو جو ہیں، میرے آقا وہ ہیں جو دھوپ پر چلتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے دھوپ جو ہے وہ سائے میں بدل جاتی ہے۔ سراپا رحمت سراپا بخشش امام پیغمبر آنے آ کر، سراپا رحمت سراپا بخشش امام پیغمبران نے آ کر خدا کا مسکن بنا دیا ہے۔ وہ جب حلیمہ کے گھر گئے ہیں، وہ صاحبان کرم ہمیشہ رہا ہے اسرار سر پہ میرے، کہ دھوپ سائے میں ڈھلتی جائے وہ کملی والے جدھر گئے، کہ وہ کملی والے جدھر گئے ہیں۔ خدا کی خواہش ہو جس بشر کو وہ شاہ بطحا کو پہلے چاہے، خدا کی خواہش ہو جس بشر کو وہ شاہ بطحا کو پہلے چاہے، خدا کے راستے ادھر گئے ہیں جدھر محمد کے راستے گئے ہیں، جدھر خدا کے راستے ادھر گئے ہیں، محمد کے راستے جدھر گئے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے پورے جہان پر رحم و کرم فرمایا ہے، ہم پر کرم فرمایا ہے۔ یہ کرم ہی تو ہے، یہ مہربانی ہی تو ہے، آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔